مولانا یہ بتائیے گا کہ آج مکہ مکرمہ میں آپ نے یہ جو مسالک کے درمیان اختلافی امور کے خاتمے کے حوالے سے کانفرنس میں شرکت کی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا نتائج مرتب ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو یہاں مکہ مکرمہ میں اجتماع منعقد ہوا ہے، اس کا جو داعی ہے وہ رابطہ عالم اسلامی ہے، اور ان کے اس اجتماع کا جو عنوان ہے وہ مختلف مکاتب فکر، مذاہب، مسالک کے درمیان پل کی تعمیر۔ تو رابطہ عالم اسلامی یقیناً اس وقت ایک پل کا کردار ادا کر رہا ہے، جس میں مختلف مکاتب فکر کے علماء مختلف اطراف سے، اسلامی دنیا سے یہاں تشریف لائے۔ ایشیا کے علماء، افریقہ کے علماء اور مڈل ایسٹ کے علماء، ترکی کے، ہر طرف سے علماء یہاں تشریف لائے۔ عراق کے علماء تھے، اس میں ایران کے تھے۔ تو وہ ایک ابتدا کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان جو فرقہ بندی ہے، اور پھر فرقہ بندی کے ساتھ ایک تعصب ہے، ایک نفرتیں ہیں، شدت ہے، اس کو اعتدال پر لایا جائے۔ اور جیسے کہ ہمارا ایک نظریہ ہے، ہمیشہ سے رہا ہے، کہ ہم شاید اختلافات ختم تو نہیں کرا سکتے، لیکن اختلافات کو نرم رکھ سکتے ہیں رویوں کے ذریعے سے۔ اور جمعیت علماء کا جو ہمیں آج جو ورثے میں ملا ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ ہمارے اکابر نے 100 سال پہلے اس نظریے کا تعین کیا تھا کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ایک تو نظریہ اور عقیدہ ان کے حوالے کریں گے، اور دوسرا اس نظریے کے لیے کام کرنے کا منہج اور رویہ۔ اعتدال کے رویوں کے ساتھ دین اسلام کی تعلیم دی جا سکتی ہے، اور اعتدال در حقیقت کمال ہے۔ اگر اعتدال نہ ہو تو پھر یا افراط ہے یا تفریط ہے، اور یہ دونوں کمزوریاں ہیں اور خامیاں ہیں اور نقائص ہیں۔ لہذا اعتدال ہی کو ہم کمال تصور کریں اور اسی میں ہم امت کی خیر تلاش کریں۔ تو اس وقت جو بنیادی مسئلہ امت مسلمہ کو درپیش ہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہے، اور وہاں پر جو قابض اسرائیلی